بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل سے ایک خبر میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پہ مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں اس پابندی کا جائزہ لیں گے۔ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔ تبلیغی جماعت ایک معروف بین الاقوامی جماعت ہے۔ بہت سے ممالک میں اس کے مراکز ہیں۔ کئی ملکوں میں ان کے سالانہ بڑے اجتماعات بھی منعقد ہوتے ہیں اور تقریباً پوری دنیا میں مسلم ممالک سمیت یورپ میں بھی ان کی دعوتی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور یہ وہاں پہنچ کر دعوت کا کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی رائیونڈ میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے، جہاں ان کا سالانہ اجتماع کئی حصوں میں منعقد ہوتا ہے۔ تقریباً 10-12 دن یہ اجتماع جاری رہتا ہے۔ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش، انڈیا میں بھی ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ بظاہر ان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے قاتل اور ان کی طاقت و معیشت کے دشمن ممالک بھی ان کو برداشت کرتے ہیں اور ان کو ویزے جاری کرتے ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت کی دعوتی ٹیمیں وہاں پہنچ کر کافروں کو بھی تبلیغ پہنچاتی ہیں۔ تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی جیسے ممالک میں تبلیغی جماعت کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو پھر آخر کیا مجبوری بن گئی کہ اسلام کے مرکز و محور سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی گئی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں اس نظریے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں روشن خیالی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اپنے اوپر لگے ہوئے اسلام کے لیبل کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ایک میانہ روی اور معتدل ماڈرن سعودی عرب بننے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر اس کو اسلام سے کوئی تکلیف ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ اسلام کے بڑے بڑے پروجیکٹ اور بڑے بڑے کمپلیکس وہاں موجود ہیں، وہ پہلے ان کو بند کرتا۔ قرآن کمپلیکس موجود ہے، حدیث کمپلیکس کی وہ تعمیر کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ پوری دنیا میں خود قرآن مجید کی تقسیم کرتے ہیں، بلکہ ترجمہ و تفاسیر کو مفت تقسیم کرتے ہیں، اور ان کی یہ تقسیم پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ سعودی عرب اسلام سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا اسلام کے لیبل کو اب اتارنا چاہتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اصل حقائق کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئیں جس وجہ سے سعودی عرب کو تبلیغی جماعت پہ پابندی لگانا پڑی۔ عرب لوگ اللہ کی توحید پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ ہی صوفی بزرگوں یا مزارات کو مانتے ہیں۔ وہ اس عمل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کہتے ہیں۔ شاہ فیصل کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ پاکستان آئے تو ضیاء الحق نے ان کو کسی دربار میں لے جانا چاہا تاکہ شاہ صاحب وہاں چادر چڑھا سکے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس سے بہت عظیم ہستی کا روضہ مبارک موجود ہے، ہم وہاں چادر چڑھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں، تو میں پاکستان کے کسی دربار میں کیوں جاؤں؟ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی کو ہمارے ہاں جس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے وہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات گزارش کر چکا ہوں۔ سعودی عرب میں کسی بھی ایسے گروہ کو کام کی اجازت نہیں ہے جو مذہب، سیاست، فکر یا کسی اور بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان الگ پہچان یا جدا تشخص قائم کرے۔ سعودی عرب میں دیکھا جائے تو اب بھی پورے ملک میں ایک نماز کا ٹائم ہے، ایک ہی نماز ہے، ایک ہی جمعہ کا ٹائم ہے اور ایک ہی مسلک قائم ہے وہاں کوئی فرقہ بندی یا تفرقہ بازی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے کچھ ایسے کام بھی سرزد ہوئے جو اس پابندی کا سبب بنے۔ توحید کے معاملے میں عرب دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ تبلیغی احباب نے لوگوں کو توحید سے تصوف کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب کے باشندے اپنے خاتم الحرمین شریفین کے ہاتھ پہ بیعت ہیں۔ تبلیغی جماعت کے احباب نے اپنے لوکل امیروں کی بیعت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ مملکت میں بغیر اجازت کسی بھی نوعیت کے اجتماعات پہ پابندی عائد ہے۔ تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے جگہ جگہ بغیر اجازت کے اجتماع جوڑ رکھے تھے۔ مکہ مدینہ کے باشندوں کو یہ تاثر دیا کہ رائیونڈ جا کر وقت لگائے بغیر آپ کا وقت ضائع جا رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ سعودیہ سے وقت لگانے نکلے عرب باشندوں کا رائیونڈ سے ہوتے ہوئے جہاد کے نام پر مختلف محاذوں کی طرف نکل جانا۔ یہ مختلف عوامل ہیں جو پابندی کا باعث بنے۔ حکم نامے میں بھی جو کہا گیا ہے وہ ہماری اس باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ اس کام کی ابتدا انڈیا اور پاکستان سے ہوئی، اب ہر ملک میں پھیل گئی ہے۔ یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، یہ ایک بدعت ہے، یہ تفرقات پیدا کر رہے ہیں جس کی جہاں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔
وزارت شؤون الاسلامیہ کے ٹویٹر پر اعلان کے مطابق عزت مآب وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے مساجد کے مبلغین اور نماز جمعہ کا عارضی اہتمام کرنے والی مساجد کو ہدایت کی کہ وہ اگلے جمعہ کا خطبہ تبلیغی جماعت اور دعوتی گروپ کے خلاف خبردار کرنے کے لیے مختص کریں۔ وزیر صاحب نے یہ بھی ہدایت کی کہ خطبہ میں درج ذیل موضوعات شامل ہوں: اس گروہ کی گمراہی، انحراف اور خطرے کا اعلان، اور یہ کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک ہے، خواہ وہ کوئی اور دعویٰ کرے۔ خطبات میں ان کی نمایاں ترین غلطیوں کا ذکر کیا جائے، معاشرے کے لیے ان کے خطرے کا ذکر کریں۔ یہ بیان کہ سعودی عرب کی مملکت میں متعصب گروہوں بشمول تبلیغی اور دعوتی گروپ سے وابستگی ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ مملکت میں مزار پرست صوفیوں اور اخوان المسلمین پر بھی پابندی ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جو حقیقت پسندانہ ہیں، جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تبلیغی جماعت میں کچھ عقائد ایسے ہیں جن سے کچھ مسالک کو پریشانی ہے، تشویش بھی ہے، تو یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اصل وجوہات ہیں تبلیغی جماعت پہ سعودی عرب میں پابندی کے۔ ان وجوہات سے ہٹ کر جو کوئی کچھ بھی کہے گا وہ متعصب اور پروپیگنڈے کی شکل ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب آج بھی اسلام پہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ وہاں بڑے بڑے کمپلیکس موجود ہیں، بڑے بڑے اسلام کی نشر و اشاعت کے پروجیکٹس موجود ہیں جس پہ سعودی سرکاری خزانے سے خرچ کیے جاتے ہیں اور ان کو سالانہ طور پہ چلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پروپیگنڈا سے شکار ہونے سے بچائے، آمین۔